ذرا سوچیں، ایک انسان جان کنی کی کیفیت میں ہے، اس کی نبض آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے، سانس کا زیر و بم پھڑ پھڑا رہا ہے اور عنقریب اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ میں آئندہ چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ ایسے میں اس کے ذہن پر ایک سکرین چلتی ہے، یہ اس کی زندگی کی سکرین ہے جس پر اس کی ساری زندگی سامنے آتی ہے، لیکن کچھ مناظر ان سب میں بہت ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہوتے ہیں جو اس کو پچھتاوے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ وقت تھم جائے، میں دوبارہ اس منظر میں چلا جاؤں اور اپنی غلطی کا مداوع کر لوں، کاش۔ اور پھر کاش کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ کہنے، چاہنے یا پچھتانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وقت اور موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد کسی کو پچھتاوے یا تناؤ میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کی ایک تلخ حقیقت کو سامنے لانا ہے اور یہ ترغیب بھی دینی ہے کہ زندگی کی صورت میں اب جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے اس کا بھرپور استعمال کریں اور ان تمام کاموں سے بچیں جو بعد میں کسی بھی صورت میں ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک کتاب منظر عام پر آئی جس کا نام تھا The Top 5 Regrets of the Dying، یعنی قریب المرگ کے 5 پچھتاوے۔ اس کتاب کی مصنفہ کا نام برونی ویئر ہے، جو آسٹریلیا کے ایک ہسپتال کے پیلیٹیو ڈپارٹمنٹ میں نرس کی خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں ان مریضوں کو لایا جاتا جن کی زندگی کا امکان بہت کم ہوتا۔ ان مریضوں سے بات چیت کے دوران برونی کو احساس ہوا کہ ہر مرتے انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی پچھتاوا ضرور تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وارڈ میں موجود مریضوں کے پس منظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، لیکن ان کے پچھتاوے تقریباً ایک جیسے تھے۔ برونی نے ان تمام احساسات کو اپنے الفاظ میں قلم بند کیا اور اسے ایک مضمون کی شکل دی۔ لوگوں نے جب یہ مضمون پڑھا تو اس کو بہت پسند کیا۔ لوگوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے برونی نے اس مختصر مضمون کو تفصیلی بنایا اور کرتے کرتے اس کو ایک بہترین کتاب کی شکل دے دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب میں موجود اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا افسوس، کاش میرے اندر اتنی جرأت ہوتی کہ میں دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی بجائے اپنے آپ سے مخلص ہو کر اپنی زندگی گزارتا۔ اکثر لوگ اپنا پروفیشن اور زندگی کی دیگر سرگرمیاں اپنی دلچسپی اور ٹیلنٹ کے مطابق اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے والدین، رشتہ دار، دوستوں وغیرہ کی خواہش پر ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ساری زندگی وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کا سب سے بڑا افسوس یا پچھتاوا ہے جو وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں تو ابھی تاخیر نہیں ہوئی، لہٰذا اس افسوس یا پچھتاوے سے بچنے کے لیے آپ ابھی سے ارادہ کریں کہ آپ کو اپنی زندگی اپنے ٹیلنٹ اور فطرت کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلچسپی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کر دیجئے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ وہی زندگی گزارتے رہیں گے جو آپ کو پسند نہیں، اور ممکن ہے کہ آپ بھی اپنے بستر مرگ پر یہی افسوس کر رہے ہوں کہ کاش میں اپنے سے مخلص ہو کر اپنے شوق کے مطابق زندگی گزارتا۔ دوسرا افسوس، کاش میں نے اتنی سخت محنت نہ کی ہوتی۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے یہ افسوس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کمانے میں لگا دی، اس کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو وقت نہیں دیا، اپنے بچوں کے بچپن سے محظوظ نہیں ہوا، میرے پاس نہ دوسروں کے لیے وقت تھا اور نہ ہی اپنے لیے، میں بس دوسروں کے لیے محنت کرتا رہا اور پیسہ کماتا رہا۔ لہٰذا آپ اتنا ہی کام کیجئے جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ سخت محنت کرتے ہیں اور پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسٹیو جاب لکھتے ہیں، میں نے کبھی کام نہیں کیا کیونکہ میں نے اپنے شوق کو اپنا کام بنا لیا۔ اپنی پسند کا کام کرنے والوں کو یہ افسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ تیسرا افسوس، کاش مجھ میں اپنے احساسات کے اظہار کی جرأت ہوتی۔ ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے اپنی فیملی، دوست احباب
اور باس سے، سوسائٹی یا رسم و رواج کے ڈر سے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ اپنے والدین سے اور والدین اپنی اولاد سے بھی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ بہت سے نوجوان اپنے والدین کی خدمت بھی نہیں کر پاتے، جو انسان کی زندگی کے آخری لمحات میں ایک افسوس بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے والدین اور اپنے سے جڑے لوگوں اور عزیزوں سے اپنے احساسات کا اظہار کریں اور انہیں بھی اپنے اس احساس کے بارے میں بتائیں، اس سے پہلے کہ یہ احساسات کاش میں تبدیل ہو جائیں۔ چوتھا افسوس، کاش میں اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتا۔ دوست، خاص کر بچپن اور لڑکپن کے دوست، بہت مخلص ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارا اپنے دوستوں سے رابطہ کمزور ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ برسوں گزر جاتے ہیں اور ہم ان سے رابطہ نہیں کرتے۔ یہ دوست ہمراز ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ بعض دوست فیملی سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے زندگی کے کئی برس گزارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہوں، آپ کتنے ہی مصروف ہو گئے ہوں اور شادی کے بعد کتنے ہی جھمیلے پال لیے ہوں، اپنے دوستوں سے رابطے میں ضرور رہیے۔ پانچواں افسوس، کاش میں خود کو خوش رکھتا۔ کوئی فرد یا شے آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ خوشی آپ کے اندر کا معاملہ ہے۔ ماڈرن لائف سٹائل اور کنزیومر مارکیٹنگ نے چیزوں کو کچھ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اگر یہ چیز خریدو گے تو خوشی ملے گی، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے تو خوش رہو گے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ خوشی کا تعلق کسی مادی شے یا ہدف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پروسیجر کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو خوشی مل جائے گی، اور آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچا دیا جائے تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ خوشی دراصل ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچنے میں نہیں تھی، بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جو محنت اور مشقت کریں گے اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملینئر بن جائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، جبکہ کتنے ملٹی ملینئر اور بلینئر آپ کو سکون کی دوائیں کھاتے اور خودکشی کرتے مل جائیں گے، کیونکہ پیسہ ان کو اندر سے خوش نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک کوئی بڑا گول یا غیر معمولی ہدف نہیں ہے تو وہ بنائیے اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیجئے۔ اس سے آپ کو خوشی ہوگی اور اطمینان ملے گا۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہے تو ایک استاد، کتاب، جملہ اور ایک بول بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے اندر موجود پیغام سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اور اس کو بستر مرگ کے پچھتاوے سے بچا سکتی ہے۔